کراچی کے خلاف بھی جو سازش ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں مل کر ہی ناکام بنانا ہے. ہم نے دعوت بھی دی ہے حاجی عدیل صاحب کو اور ان کے رفقا کو کہ وہ 90 تشریف لائیں تاکہ ہم مکالمے کے ذریعے غلط فہمیوں کو بھی ہم دور کریں. اصل مسئلہ سندھ میں اور کراچی میں حکومت کی عملداری کے قیام کا. ہم اتفاق کرتے ہیں کہ چاہے لینڈ مافیا ہے کہ ڈرگ مافیا ہے کہ آرمز مافیا ہے، ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. اگر انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہے یا MKM کا جھنڈا ہے یا پیپل پارٹی کا جھنڈا ہے یا جماعت اسلامی کا ہے یا کسی اور پارٹی کا ہے، انہیں معاف نہیں کیا جائے. گورمیز کانفرنس کی تجویز جنہوں نے دی ہے وہ ہمیں قبول ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور بڑھ چڑھ کر کریں گے اور عوام کو معیشت خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے اس وقت. ہمیں مل جل کر ایک ایسا گرینڈ الائنس بنانا چاہیے جو اس منیمم ایک نکاتی ایجنڈے پر ہو کہ حکومت پر دباؤ بڑھے اور وہ وقت کے اوپر الیکشن کرائے. جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو پھر دنیا کا کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت ہے اس کو ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اندرونی جو اختلافات بڑھ رہے ہیں، جو اندرونی پرابلمز ہیں، اس سے ہم اپنے ملک کو خود کھوکھلا کرتے ہیں. $60 ملین کا خط لکھنے کے لیے جو اسمبلی دیوار چین بنی ہوئی ہے اس کو خود اپنی زندگی اور اپنی حیثیت اور اپنی اندر کے ضمیر کی آواز کو بھانپنا چاہیے. اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے، باہر سے کوئی دنیا کی طاقت اس ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین، یہ پورے ہفتے کا ایک میں نے سم اپ آپ کو دکھایا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو منظر عام پر چیزیں آ رہی ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو کچھ دن پہلے کہا تھا یا جو سٹیٹمنٹس دی تھی اور اس کے بعد جس طرح رابطے دوسری پارٹی سے شروع ہوئے ہیں اس میں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایک بات تو واضح ہے کہ افغانستان میں ہونے والی وزیر اعظم کی جو ملاقات ہے اس کے بعد یہ بات واضح طور پر آ گئی ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان سے کہا ہے کہ ان کے جو دو پروونسز ہیں کنار اور نورستان، اس کے اندر جو ملیٹنٹس چھپے ہوئے ہیں ان پر ایکشن لینا پڑے گا. لیکن اطلاعات کے مطابق یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان میں دو کی حکومت کہتی رہی کہ میٹنگ بہت اچھی رہی، ایسا نہیں ہوا. حامد کارزائی صاحب نے جو ہے اس پہ نہ صرف ایکشن نہ لینے کی بات کی بلکہ انہوں نے کہا جو اعلامیہ جاری کر رہے ہیں اس میں بھی یہ نکات نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہماری اسعاف فورسز اور دیگر جو ملٹری فورسز ہیں وہ جو ہیں پروونسز میں اور جگہ بزی ہیں، اس لیے ہم اس میں کسی بھی طرح کی اس وقت انوالومنٹ نہیں کر سکتے. یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ پاکستان کے اوپر 15 اٹیکس ہو چکے ہیں ان جگہوں سے اور 105 سولجرز اور سیولینز جو ہیں وہ شہادت پا چکے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جب منظر عام پر آئی اور کہا گیا کہ خدا نخواستہ ایکسٹرنل تھریٹ ہے جی پاکستان کو، افغانستان سے کوئی حملہ اگر خدا نخواستہ ہوا تو اس دفعہ افغانستان سے ہوگا. لیکن سب سے زیادہ حیرانی کی بات ملک کی عوام کے لیے یہ بھی تھی کہ باقی جتنے بھی لیڈر سے ملاقات ہوئی، ابھی 2 لیڈر سے ملنا باقی ہے. عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی جو ایک بہت اہم رول پلے کریں گے. اب 2 باتیں ہیں، یا تو متحدہ قومی موومنٹ گول میز کانفرنس کے ذریعے فل اینڈ فائنلز الیکشنز کا پریشر حکومت پر ڈالنا چاہتی ہے، یا وہ یہ چاہتی ہے کہ ایکسٹرنل تھریٹ اور انٹرنل تھریٹ پر بات کے ساتھ ساتھ جو اندر بات ہوگی اس پر یہی پتہ چلے گا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حکومت کو عدالت کی طرف سے وقت دیا گیا ہے اب ایک بار پھر اس کے بعد اب ایک اور وزیر اعظم قربان نہ کیا جائے اور سیدھی طرح الیکشنز کی طرف جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے ایگری کرے گی یا نہیں؟ ایک چھوٹے سے وقفے
वेलकम बैक नाजरीन, आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने भी नोट किए हैं आगाज़ में। अच्छा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें बहुत सारे हमारे जो सियासतदान हैं उनका कहना यही है कि इंटरनल थ्रेट हो सकता है, एक्सटर्नल थ्रेट इस वक्त उन्हें नहीं नज़र आ रहा। अफगानिस्तान की सूरत हाल आपको मैंने बताई है, उस पर भी बात कर लेंगे, लेकिन एक अहम मुलाकात हुई है ANP के साथ। आखिर जो है बर्फ पिघली, कोई तकरीबन 7,500 लोगों की हलाकत के बाद कराची में 2 अहम पार्टियों ने मुलाकात की और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की रिट नहीं है। ये फारूक सत्तार साहब के भी अल्फाज थे और हाजी अदील साहब के भी। शर्जील मेमन साहब तशरीफ रखते हैं, सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक अहम रुकन है। इसी तरह हमें आसिफ हसनैन साहब ने ज्वाइन किया है, मेंबर है नेशनल असेंबली के, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक अहम रुकन है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक अहम रुकन है। आप सब लोगों को वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आसिफ हसनैन साहब, क्योंकि आप लोगों ने ही ये मुलाकातों का सिलसिला और गोल मेज कॉन्फ्रेंस की बुलाने के लिए आवाज़ उठाई है और आप लोगों की ही पूरी डेलीगेशन मुलाकातें कर रही है, इसके पस मंज़र में क्या है? इलेक्शंस, इंटरनल सिक्योरिटी या एक्सटर्नल थ्रेट? क्योंकि 3 जमातों ने अलग अलग बातें की हैं। मुनव्वर हसन साहब ने कहा है कि हमें फौरन इलेक्शंस करवाने चाहिए, जबकि ANP कह रही है कि हुकूमत की रिट नहीं है। फारूक सत्तार भी ये कह रहे हैं कि हुकूमत की कोई रिट नहीं है। दूसरा ये कि शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी एक्सटर्नल थ्रेट तो कोई नहीं हो सकता, इंटरनली बहुत बड़ा थ्रेट है। देखें, पहली बात तो ये है कि ये आपने इंट्रो में भी एक बात कही और वो ये थी कि शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है कोई प्रेशर बिल्ड कर रही है इलेक्शन के हवाले से। मैंने कहा 2 राय आ रही हैं। तो कतई तौर पर इसमें जो भी हमारी नेगोशिएशंस जो पार्टियों से हुई है, इसमें कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ शामिल नहीं थी कि जी हमने किसी से कोई इलेक्शन की बात की हो। जहाँ तक इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात है, इन दोनों को अलहदा नहीं रखा जा सकता। दोनों को अगर देखा जाए इस वक्त तो पाकिस्तान की जो अपनी इकोनॉमी है और इंटरनल जो सूरत हाल है उसको सामने रखें, और फिर जो बैनुल-अक़वामी जो इन्वॉल्वमेंट जो बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली आ रही थी, और फिर हमने गुज़िश्ता दिनों जब ये देखा कि एक जमात के हवाले से, एक ग्रुप के हवाले से जब अमेरिका ने और दीगर ताकतों ने जब जो है वाज़े ये कहा कि जी पाकिस्तान को उन क़ुव्वतों को, उन ताकतों को जो है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा जो पाकिस्तान में ग्रुप या मिलिटेंट जो है जिसमें हक्कानी ग्रुप का जो है वो जिक्र आया, वो तो बहुत अरसे से कह रहे हैं ना। मैं वही देखें, सारी चीज़ें ग्रेजुअली तो होती हैं, एकदम कोई चीज़ सामने नहीं आती है। अगर हम 1971 के वाक़यात लें तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं था कि जी 1971 में आने वाला वाक़या जो है, होने वाला वाक़या वो फौरी तौर पर रोनमा हो गया, बल्कि वो हालात बने और बनने के बाद जब सूरत हाल सामने आई, उस वक्त भी ऐसी सूरत हाल थी कि हमारे बेशतर लोग ये बात कहते चले आ रहे थे कि जी ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, सब चीज़ नॉर्मल है। और फिर हमने अचानक देखा कि किस तरीके से वो ताकतें इन्वॉल्व हुई और पाकिस्तान जो है वो खुदा न खास्ता जो 71 में वाक़या पेश आया। आज भी देखें, आज भी जो सूरत हाल है, अगर आप देखें, मुझे बताएं कि कहाँ पर आपको ऐसी सूरत हाल है जो बेहतर नजर आ रही है। बलूचिस्तान की सूरत हाल मुझे बताएंगे ना, आप हुकूमत में, मैं नहीं बता सकती। हमने इन्हीं सारी चीजों को देखकर तो ये इनिशिएटिव लिया 4.5 साल बाद, टर्म पूरा होने के बाद इलेक्शन, फिर मैं कहूँगा इलेक्शन की बात या 4.5 साल या हुकूमत की बात अभी हम नहीं कर रहे। अभी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर आज हम मुलाकातें कर रहे हैं, आज हम अगर जा रहे हैं, या अल्ताफ़ भाई ने जिक्र किया कि जी खुदा न खास्ता इस किस्म की सूरत हाल बन रही है कि अफ़गानिस्तान और दीगर जगहों से हमला हो सकता है, तो मुझे बताएं कि क्या आपसे 2 दिन पहले जो वाक़या अफ़गानिस्तान से हुआ या इससे पहले जो वाक़यात कंटिन्यू होते चले आ रहे हैं, या फिर वो तमाम वाक़यात जो अब तक आज तक की शेरपाओ के यहाँ जो बम मारे गए या जो। अच्छा एक सेकंड आसिफ साहब, आप कन्विंस्ड हैं इस बात पर? आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये 100% खुदा न खास्ता आपको ये इल्म है और खदशा है कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान से हमला हो सकता है? देखिए, हम तसलसल से इस वीक में यही बहस कर रहे हैं। देखें, मैं एक बात खाली इस पे यस या नो कर दें ना, ताकि हम आगे बढ़ें। बिल्कुल हो सकता है। और उसकी एक सिर्फ वजह बता दूं कि इस वक्त जो अमेरिका और बैनुल-अक़वामी ताकतों ने जो इंडिया को जो रोल अफगानिस्तान में दिया है, वो रोल हमारा होना चाहिए था। जब हमारा वो रोल उस वक्त नहीं याद आया जब वो 58 काउंसिलर्स वहां बना रहे थे। लेकिन एक सेकंड बात कर लेते हैं इस पर, मैं दूसरे गेस्ट को भी शामिल कर लेती हूँ। देखिए, 2 चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि मुझे वजीर दिफा का कोई ऐसा कानून का मुझे आलामिया नजर नहीं आया।
مجھے صدر مملکت اور وزیر اعظم کی طرف سے کوئی ایسا پریس کانفرنس یا پریس ریلیز بھی نظر نہیں آئی. شرجیل میمن صاحب، کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان پہ حملہ ہونے والا ہے اور 71 جیسے حالات ہو سکتے ہیں؟ انٹرنلی تو ہم ڈوب رہے ہیں، ایکسٹرنلی بھی خدا نخواستہ ہم کسی مطلب ہے بڑے اس میں پھنسنے والے ہیں، مشکل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جسمن صاحبہ. پہلی بات یہ کہ جہاں تک میری نالج ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کوئی تھریٹ جو ہے وہ ہے. خدا خواستہ اگر ایسا کوئی تھریٹ ہے تو ہماری گورنمنٹ، ہماری فارن آفس، ان کی نگاہیں ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہیں، اور اگر کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ اندیہ ہوگا تو گورنمنٹ ہماری پوری فورسز وہ ہر چیلنج کو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری اس طرح نہیں ہے کہ کوئی یتیم ملک کو کوئی آ کے ہم پہ حملہ کر لے. چیلنجز ضرور ہیں ملک میں بیرونی طاقتوں کی انوالومنٹ رہی ہے اور مختلف واقعات میں رہی ہے. ان بیرونی طاقت جو ملک کو ہمارے پاکستان کے خلاف رہی ہیں، انہوں نے مختلف لوگوں کو پیٹرنائز کیا ہے اس ملک کے خلاف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک آپ نے انٹرو دکھایا اور جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے جو گول میز کانفرنس کی جو بات کی گئی، جی دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ ہماری اتحادی جماعت ضرور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے. ٹھیک، ان کا پورا حق ہے کہ وہ کوئی بھی اگر گول میز کانفرنس بلوانا چاہیں یا کسی ایشو پہ اگر پوری قوم کو اکٹھا کرتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اگر کوئی قومی ایشوز ہیں تو اس میں پوری نیشن کو ایک ہونا چاہیے. لیکن اس پہ جو منور حسن صاحب کے جو ریمارکس میں نے دیکھے کہ وقت پر الیکشن کرانے کے لیے حکومت کو اس ایک ایجنڈا پہ لایا جائے اور گرینڈ الائنس بنایا جائے. دیکھیں بات سنیں، حکومت نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم وقت پہ الیکشن نہیں کروائیں گے. جو مقرر وقت ہے پارلیمنٹ کی ہم وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے الیکشن ہم بالکل کر لیں گے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ ہی گورنمنٹ کبھی اس طرح کی چیز کرنا چاہتی ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ اس طرح کا نہ ہی کوئی تجویز زیر غور ہے. شیخ رشید صاحب کے جو کمنٹس ہیں، شیخ رشید صاحب کی سیاست، ان کا ماضی، ان کا کردار دیکھ کر ابھی موجود نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں مزید گفتگو کروں. میں نہیں سمجھتا کہ شیخ رشید صاحب کو جواب بھی دیا جائے، لیکن شیخ رشید صاحب آپ نہیں سمجھتے، لیکن آپ کے میجر اتحادی بابر غوری صاحب ڈیلیگیشن لے کے ان کے پاس گئے. ان کی مرضی، دیکھیں انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے تو اگر ہمارے پاس اگر ہم نے کبھی کوئی اس طرح کی آل پارٹی کانفرنس کبھی پیپلز پارٹی بھی بلا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں کہ نہیں بلا سکتی. اس سے پہلے ہم نے سب کو اعتماد میں لیا ہے. لیکن شیخ رشید صاحب کو میں اس لیے اتنا وزن نہیں دیتا کہ ان کے جو ہمیشہ جو کمنٹس ہیں وہ ہر ایشو پہ وہ بدلتے رہے ہیں. اچھا ہم ان پہ ڈیبیٹ نہیں کریں، ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی ہے، لیٹ اٹ بی. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو پہ گول میز کانفرنس بلانی چاہیے؟ پاکستان کو خطرہ ہے افغانستان سے؟ دیکھیں میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی نظریں ہر جگہ پہ ہیں، اور اگر کوئی گول میز کانفرنس یہ بلا رہے ہیں اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کو باضابطہ دعوت دیں گے تو پیپلز پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی. آپ کے مطلب ہے ہم سب کے صدر مملکت سے تو یہ ملاقات کر چکے ہیں نا انہوں نے گول میز کانفرنس کا ان سے کہا ہے؟ ملاقات میں کانفرنس کا ذکر نہیں نکلا تھا. اچھا، جہاں تک میری تو وہ کس لیے ہوئی تھی؟ دیکھیں بہت سارے ایشوز ہیں ہمارے اتحادیہ، ہم لوگ ملتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ملتے رہیں گے. نہیں ضرور ملتے رہیں، لیکن اتنی بڑی بات کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں صدر سے انہوں نے اعلامیہ نکالا کہ گول میز کے ہم سلسلے میں ملے. آپ کہہ رہے ہیں اس ملاقات میں میرے خیال سے جہاں تک میری نالج ہے، اس تک میں مجھ سے کوئی چیز مس ہو گئی ہو، میں بھی عقل کل نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میری نالج ہے انفارمیشن منسٹر تو ہے نا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں میرے خیال سے اگر پیپلز پارٹی کو دعوت دی جائے گی تو پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بالکل سوچے گی اس میں، اور پیپلز پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی. کیا آپ یہ سمجھ، لیکن میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا آپ سمجھ رہے ہیں اتحادی آپ کے آپس میں الیکشنز کی تیاری کے لیے مل رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا بلا وجہ مل رہے ہیں. نہیں بلا وجہ نہیں ہے، کوئی کسی مقصد کے لیے مل رہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا، لیکن آپ کو نہیں پتا اس مقصد کا. نہیں، مقصد اگر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اگر کچھ ایشوز میں مل رہے ہیں تو ان کا حق ہے، یہ آئینی حق ہے. اور ڈیموکریسی کی یہی حسن ہے کہ کسی ایک اچھے ایجنڈے پہ ملک کے مفاد میں اگر ساری پارٹیز اکٹھے ہوتی ہیں، جس طرح اے این پی اور ایم کیو ملی ہے، تو میں اس کو بالکل اس کو خوشائند کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا ایک اقدام ہوا ہے کہ جو ان کے بیچ میں ڈیڈ لاک اگر کوئی پارٹی کے بیچ میں کچھ ایشوز پہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. کیونکہ ریکنسیلیشن کا تو کانسیپٹ ہی محترمہ بیلی لیکن حکومت کی بس بات ساری سامنے یہی آئی ہے، اتحادی کہہ رہے ہیں حکومت کی رٹ نہیں ہے. خرم دستگیر صاحب میں آؤں گی واپس اس پہ آپ سے کامنٹ لینے کے لیے. آپ نے تمام اتحادیوں کی گفتگو بھی سنی، آپ نے دیکھا کہ ایک میجر کولیشن پارٹنر ملاقاتیں کر رہا ہے. یہ آصف حسنین صاحب کی بھی آپ نے گفتگو سنی، وہ کنونسڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جی جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں اسپیشلی معیشت. اچھا میں نے یہ دیکھا کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت صاحب کا جو زور تھا وہ معیشت پہ تھا.